تمام حضرات یہ کلمات دہرا لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ مختصر کلمات طیبات ہیں مگر ان کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاک ارشاد ہے جو آدمی بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ 10 مرات 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک پورا کلمہ یہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے اور میں اس کو ثواب کے اعتبار سے یہ ایسے ہے جیسے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد امجد ہیں، آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آیا ہے. تو فرمایا یہ ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے جو نبی ہیں ان کی اولاد میں سے ایک روایت میں فرمایا ایک اور دوسرے میں فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ان کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو اس نے آزاد کر دیا. 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور غلام بھی عام نہیں بلکہ نبی ذاتے غلام، نبی ذاتے. اگر کسی نبی کا بیٹا غلام ہو، عام جو ہے مسلمان ہے اور عام مسلمان نہیں بھی ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہے، وہ غلام ہو گیا ہے اور اس کو کسی نے خرید کے آزاد کر دیا، اس کے لیے فرمایا جو غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. مگر جو پھر مسلمان غلام کو آزاد کرے اور زیادہ ثواب ہے، پھر کسی نئے غلام کو آزاد کرے تو اور زیادہ ثواب ہے، پھر کسی اللہ کے ولی کے بیٹے کو آزاد کرے تو اور ثواب ہے. مگر نبی کی بیٹے کو فرمایا ثواب کے اعتبار سے ایسے ہیں جو نبی کا بیٹا اسے نبی زادہ کہتے ہیں. تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے نبی زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 نبی زادے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. جی کتنے مختصر سے کلمات ہیں مگر بھی نہیں لگتا ہے مگر اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ کیا ہے ثواب ہے. یہ ویسے ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں لیکن دوسری حدیث بات بھی سن لیجیے اور اس کو ہم معمول بنائیں. ہر فرض نماز کے بعد ارشاد فرمایا یہ ہمارا معمول ہے بھی اور اس کو جن کا نہیں ہے ان کو پختہ کرنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ کے پھر جو آدمی آخر میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کچھ دیر لگی ہے اس میں. جو یہ پڑھ لیتا ہے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اگرچہ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اتنے یہ قیمتی کلمات ہیں. تو ہر فرض نماز کے بعد ہم نے یہ پڑھنے ہیں اور پھر آخر میں یہ کلمہ ساتھ ضرور ملانا ہے. ایک مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اتنے آسان ہے اور فائدہ کتنا زیادہ ہے. دونوں فضیلتیں ذہن میں رکھیں. 10 مرتبہ پڑھیں گے تو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے اور ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کے بعد یہ ساتھ ملائیں گے تو کتنا ثواب ہے. بہت ثواب ہے کہ حتیٰ کہ سمندر کے برابر جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے. اور کیا